السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زبان کے ذریعے پہلے گزرے ہوئے ایمانداروں کے اوصاف، ان کی صفتوں کا بیان کتب احادیث میں آیا ہے، اور یہ تعلیم دینے کا بہت عمدہ طریقہ ہے کہ آپ کی تعلیم دینے میں بوریت نہ ہو اور خشکی نہ ہو، قصہ سنا کر آپ بات سمجھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے واقعات بیان کر کے ہماری ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ ہماری وابستگی کی صورت بنا دیا کرتے تھے۔ پچھلے 2-3 خطبات میں نے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتا چند واقعات اور ان واقعات کے کچھ تعلیمی تربیتی جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے تھے۔ ایک بات آپ اہل اسلام کو اپنے تمام زندگی میں اس کی ترکیز کرایا کرتے تھے کہ مسلمان اپنے مسلمان ہونے پر خوش اور راضی ہو، اور اسے اپنا اسلام ہر صورت بچانے کی خواہش ہو۔ اسے یہ لگے کہ اگر میں مسلمان ہوں تو میرے پاس سب کچھ ہے، اور اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو میں تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہ شعور آپ اجاگر فرمایا کرتے تھے۔ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان مان کر، سمجھ کر راضی ہو، خوش ہو، وہ لوگوں کی ترقی کو، لوگوں کے وسائل کو، لوگوں کی خوشحالی کو دیکھ کر
ٹھنڈی سانسیں نہ بھرتا رہے، ترستا نہ رہے، بے چین نہ رہے۔ خوش ہو اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ایمان بچانے کے ساتھ ساتھ جو نعمت آتی ہے وہ آئے، جو ایمان قربان کر کے نعمت لانی پڑتی ہے وہ نہیں چاہیے۔ بس وہی نعمت چاہیے، وہی صحت چاہیے، وہی خوشی چاہیے، وہی اولاد چاہیے، وہی بزنس کاروبار چاہیے جو ایمان کے لیے خطرہ نہ ہو۔ ایمان کے لیے خطرہ ہو تو وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم بھوک پیاس سے گزارا کر لیں گے، ہم بیماریوں میں گزارا کر لیں گے، ہم غموں میں گزارا کر لیں گے، ہم دھکے کھا کے گزارا کر لیں گے، ایمان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ یہ مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے۔ اچھا، اسی پر تربیت کا یہ نتیجہ تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایک بھی خودکشی کا واقعہ نہیں ہے، ایک بھی خودکشی کا واقعہ نہیں۔ وہ جس شخص نے خودکشی کی تھی وہ مسلمان نہیں تھا، اس سے پوچھا گیا اور اس نے کہا میں تو اپنی قوم کی حمایت کے لیے لڑ رہا تھا، مجھے اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک نے بھی خودکشی نہیں کی، حالانکہ روکی سوکھی کھانے والے لوگ تھے لیکن مطمئن تھے۔ حنین کا واقعہ ہے، فتح مکہ ہوا 8 کو رمضان المبارک کے مہینے میں، شوال کی 5 یا 6 کو جنگ حنین ہوئی، یعنی فتح کے کوئی 8-10 دن بعد، 15 دن بعد یہ جنگ ہوئی۔ عرب طاقتور قوموں نے، بنو ثقیف نے، بنو حوازن نے، دیگر لوگوں نے ایک جمعیت جمع کی اور آخری زور انہوں نے لگایا کہ اب کسی طریقے سے اس قوت کو، اہل اسلام کو دبایا جا سکے۔ اللہ نے اپنا کرم فرمایا، اللہ نے غالب کر دیا اہل اسلام کو۔ یہ لوگ جب میدان میں آئے تھے تو یہ کشتیاں جلا کے آئے تھے، جیسے کہتے ہیں نا، عوف ابن مالک غالباً ان کا امیر تھا، اور اس نے یہ آرڈر دیا تھا کہ گھروں کا سارا سامان، سونا چاندی، جانور، غلام، بکریاں، اونٹ، گائے، بھیڑیں، بزرگ، عورتیں، بچے، بچیاں، سب کو ساتھ لے آؤ۔ جنگ حنین میں یہ سارے لوگ یعنی گھروں کو تالے لگا کے آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کل انشاءاللہ یہ مال غنیمت ہوگا جو کچھ لے کے آئے۔ ویسے ہی ہوا۔ ان کے بزرگوں نے انہیں سمجھایا، انہوں نے کہا جنگیں لڑنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ عورتوں کو ساتھ لے جاؤ، بچوں کو ساتھ لے جاؤ، بہادری سے لڑو، اگر تم مارے بھی گئے تو تمہارے بچے تو محفوظ ہوں گے۔ اس نے کہا نہیں، تو بڈھا ہو گیا ہے اور تیرا دماغ بھی بڈھا ہو گیا ہے، ہم جب اپنے آپ میں کمزوری محسوس کریں گے تو بچوں کے لیے لڑیں گے۔ اور اس نے کہا بے سمجھ، جب موت نظر آتی ہے نا تو پھر بندہ اپنے آپ کی فکر کرتا ہے، پھر کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا۔ خیر وہ لے آئے، سارا کا سارا مال ان کا مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا، میدان چھوڑا، بھاگ گئے، طائف چلے گئے، زیادہ لوگ طائف گئے، کچھ حوازن گئے، حوازن والوں کا پیچھا کیا سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 300 سواروں کو لے کر گئے اور طائف والوں کا پیچھا کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہینہ بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے قلعے کے گرد محاصرہ کر کے بیٹھے رہے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بغیر ہی مشورہ کر کے محاصرہ توڑ کر واپس آ گئے۔ آپ نے مشورہ کیا تو آپ کو یہ محاصرہ بے فائدہ محسوس ہوا
کہ دشمن کی کمر ٹوٹ چکی تھی، انہیں اب کھلا بھی چھوڑ دیا جائے تو یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے قابل نہیں تھے، تو اب جنگی بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے مشورہ کیا، ساتھی نے کہا اللہ کے نبی یہ ایک ایسی لومڑی ہے کہ دل میں چھپ کے بیٹھ گئی ہے، آپ اس پر گرفت پکی کریں گے تو یہ نکل آئے گی باہر، ہاتھ لگ جائے گی، اور آپ اسے چھوڑ دیں گے تو یہ اب نقصان دینے جوگی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سمجھداری کا مشورہ ہے، آپ واپس آ گئے۔ مال غنیمت تقسیم نہیں کیا تھا، انتظار تھی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو واپس کر دیں گے مال غنیمت، کیونکہ مال کے لیے مسلمان جنگیں نہیں لڑتا، وہ تو ایمان کا راستہ کھولنے کے لیے لڑتا ہے، وہ مسلمان ہو جائیں تو ختم بات، ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں ان کے ساتھ۔ وہ لوگ مسلمان نہ ہوئے، آپ نے مال تقسیم کیا۔ یہ تقسیم کئی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مال غنیمت کی الگ تھلگ تقسیم تھی۔ عام جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تیسرے دن تقسیم کر دیتے تھے، میدان 3 دن تک نہیں چھوڑا کرتے تھے، 3 دن تک میدان میں رہتے تھے، اس کے بعد میدان سے جانے سے پہلے آپ مال غنیمت تقسیم فرما دیتے۔ لیکن حنین کی جنگ کا مال غنیمت کوئی شوال میں جنگ ہوئی ہے اور ذی القعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا ہے، یعنی کوئی مہینے سے زیادہ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کی۔ یہ رحمت للعالمین تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال غنیمت ایک تو تاخیر سے تقسیم کیا، دوسرا یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مال غنیمت میں پرانے مسلمانوں کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ فتح مکہ والے دن جو سربراہ مسلمان ہوئے تھے اور پیچھے جو 10 سال سے مسلسل جنگیں لڑ رہے تھے، 8 سال سے مسلمانوں کے خلاف، اور اس سے پہلے 13 سال سے مسلسل دشمنی میں تھے، جو سربراہان قریش، چیتا لوگ جن کی آڑ کی وجہ سے قوم مسلمان ہونے سے رکی ہوئی تھی، اب مکے کی فتح والے دن وہ لوگ مسلمان ہو گئے، دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں تھا، وہ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ اسلام قبول کرنا فی الوقت مجبوری کا اسلام قبول کرنا ہے، فی الوقت مجبوری کا اسلام قبول کرنا ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال دانائی تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، خود صحابہ کرام بتاتے ہیں ہم رسول اللہ کی سخاوت کے چرچے سنتے، ہم مسلمان ہو جاتے، اور جب ہم مسلمان ہوتے تو مال کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہ رہتی۔ یعنی قریب جب ہم ہوئے تھے تو واقعی ہمارے دلوں میں یہ تھا کہ چلو اس سے مال دولت کا ذریعہ بنے گا۔ جب ہم مسلمان ہو گئے تو اسلام کی روشنی ہمارے دلوں میں ایسی غالب ہوئی کہ پھر مال کی کوئی حیثیت نہ رہی، پھر مال کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ یہ حسن تربیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کی دلجوئی کی جائے، ان کی تالیف قلب کی جائے۔ مؤلفۃ القلوب کا اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ کے اموال میں حصہ رکھا ہے، ان کے دلوں کو مرہم لگایا جائے تاکہ اسلام کے ساتھ ان کی مجبوری کی وابستگی شعوری وابستگی میں بدل جائے۔ اسے 200 دے دو، اسے 300 اونٹ دے دو، اسے 2000 بکریاں دے دو، اسے 1500 بکریاں دے دو، اسے 1 کلو سونا دے دو، اسے آدھا کلو دے دو۔ نبوی زندگی میں سب سے زیادہ مال غنیمت حنین میں ملا ہے۔ اب نئے مسلمانوں کو جو ابھی مہینہ پہلے مسلمان ہوئے تھے انہیں آپ نے رجا دیا، اور پرانے جن کے گھروں میں کسی میں 2 شہید، کسی میں 3 شہید، کوئی پورا گھرانہ شہید، کسی کے گھر میں 4 یتیم ہیں، کسی میں 8 یتیم پلتے ہیں، جن کے گھر 2 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے۔ مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اپنی مہار اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دیتا ہے،
اور وہ یہ عہد کرتا ہے کہ میں چوں چرا نہیں کروں گا، جو آپ کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ۔ اسے بھی تو امتحان میں ڈالنا تھا نا کہ یہ اپنے قول میں کتنا سچا ہے۔ امتحان ہو گیا۔ ایک شخص نے جو بعد میں خوارج کا سربراہ بنا اور صحابہ کرام کو پھر کافر کہا کرتا تھا، اس شخص نے آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور یہ صحابہ میں شمار نہیں ہوتا، یاد رکھیے صحابی وہ ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الاسلام، جس کی ملاقات نبی سے حالت ایمان میں ہو اور موت تک ایمان رہے۔ عہد صدیقی میں جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا وہ صحابہ سے خارج، جنہوں نے مسلمہ کو نبی مانا وہ صحابہ سے خارج، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ صحابہ سے خارج، جو مرتد ہو گئے وہ صحابہ سے خارج ہیں، حوض کوثر پر جنہیں روکا جائے گا وہ صحابہ سے خارج ہے۔ صحابی کے لفظ کی تعریف یہ ہے مات علی الاسلام، ملاقات ایمان کی حالت میں اور موت اسلام کی حالت میں۔ موت اسلام کی حالت۔ کوئی کہے کہ جی یہ بھی تو صحابی تھا، نہیں، کب صحابی تھا؟ یہ مومن ہم ہی تو اس کی ملاقات ہی نہیں ہو رہی۔ ایمان تو کہتا ہے چوں چرا نہ کر، یہ تو اعتراض کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر، تو صحابہ میں نہیں ہے یہ۔ اس نے کہا انہا قسمت ما ارید بہا وجہ اللہ، مجھے لگتا ہے یہ ایسی تقسیم ہے اپنوں کو نوازا گیا ہے اور لوگوں کو قربانی یہ ان سے لے لی گئی ہے، اللہ کی رضا تو اس میں پیش نظر نہیں، اللہ کی رضا تو اس میں۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے خود آ کے کہا، اور بعض میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنا اور انہوں نے آ کے بتایا، اور جس کا نظریہ یہ تھا وہاں بھی بات کی ہوگی، یہاں بھی آ کے کر دی ہوگی۔ لوگ حماقت کو بہادری کا نام دیتے ہیں، بے سمجھی کو، ڈھٹائی کو، تکبر کو بہادری کا نام دیتے ہیں۔ جتنا جرأت مند آدمی ہے، حالانکہ بے سمجھ آدمی ہے، بے موقع گفتگو کرنے والا کب شعور مند ہوتا ہے؟ اسے بہادر کہو گے تو یہ بم بن جائے گا، امت مسلمہ کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا، اسے دل جوئی کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے کوئی دفاع نہیں کیا، وجہ بتا کر منوایا تو کیا منوایا؟ وجہ یہ تھی، وجہ یہ تھی، یہ نئے تھے، یہ اس سے ایمان پہ پکے ہو جائیں گے، ان کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ اعتماد میں لے کر بات کرے نبی، پھر نبی تو نہ ہوا نا، پھر نبی تو قوم کا پابند ہوا نا۔ قوم نے اعتماد کرنا ہے، نبی نے بس آرڈر کرنا ہے، یہی بات ہے۔ اسے بات یہی بنتی تھی، لیکن صفائیاں پیش کرتا رہے نبی اپنے اقدامات پر، یہ نبوت کے شان کے خلاف ہے۔ صفائیاں پیش کرنا یہ نبوت کا منصب نہیں ہے۔ حکمتیں تھیں، مجھے سمجھ آ جاتی ہیں، کبھی نہیں سمجھ آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا آسمان والوں نے مجھے امین بنایا، اور زمین والے مجھے کہیں کہ میں امانت دار نہیں ہوں۔ اللہ موسیٰ پر اپنی رحمت فرما صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئی تھی، انہوں نے بھی صبر کیا، اور مجھے بھی یہ تکلیف ملی ہے، میرے منہ پر اس طرح کی بات کرنے والا کر، میں بھی صبر کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اجازت دیں اس کی گردن مار دوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں شہرت ہو جائے گی محمد اپنے ساتھیوں کی گردنیں مار دیں، چھوڑ پڑے۔ خیر بات تو ایک سامنے آ گئی کہ جنگ میں 12,000 شریک ہوئے ہیں، آپ 2,000 میں حصہ بانٹ رہے ہیں، 10,000 کو آپ اگنور کر رہے ہیں، انہیں آپ کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں، وجہ تو سمجھ نہیں آتی نا۔ اب کیونکہ ایک گرد اٹھی تھی تو وضاحت کرنا ضروری سمجھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا انصار کو بلاؤ، بلایا گیا، جمع ہو گئے، سب آ گئے، کوئی اور تمہارے ساتھ ہے اور کوئی نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس طرح کی بات پہنچی ہے کہ اس تقسیم کے حوالے سے تم لوگ حیران ہو، اور تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خالی ہاتھ آئے تھے، ہم نے اپنا مال اپنی جانیں خرچ کر کر کے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا، آپ کے لوگوں نے آپ کو قبول نہیں کیا تھا، ہم نے آپ کو قبول کیا، آپ کے لوگوں نے زخم دیے، ہم نے اب زخم کھا کے آپ کا دفاع کیا، آپ کے لوگوں نے آپ کو محروم رکھا، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ تم یہ کہہ سکتے ہو، اور اگر کہو تو سچ کہو گے، کہو تو سچ کہو گے، اور سچ پوچھتے ہو تو مجھے اللہ چناؤ دے دے کہ اے محمد بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام مہاجروں میں لکھوں یا انصار میں لکھوں، تو میں اللہ سے عرض کروں گا اللہ میرا نام انصار، میری نگاہ میں تمہاری اہمیت کیا ہے؟ اگر یہ مجھ سے پوچھتے ہو تو داخلی کپڑے کی، اندر کے کپڑے کی، جسم کے پردے کے لیے جو اہمیت ہوتی ہے، میری نگاہ میں تمہاری اتنی عزت ہے۔ اب اندر کا کپڑا بندے کو ننگ سے بچاتا ہے، عریانی سے بچاتا ہے، اندر کے کپڑے پر ہاتھ ڈالو تو کپڑا پہننے والا برہنہ ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں جو تمہارے طرف انگلی اٹھاتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ میری طرف انگلی اٹھاتا ہے۔ تم محبت کا کہتے ہو تو میری محبت کا تمہارے ساتھ یہ عالم ہے، تم یہ محبت کا کہتے ہو تو میری محبت کا تمہارے ساتھ یہ عالم ہے، اور کہہ میں بھی سکتا ہوں اتیتکم ذلالا فہداکم اللہ بہ، میں جب تمہارے پاس آیا تو تمہیں اللہ کا تعارف نہیں تھا، کھجور کی پوجا، پتھر کی پوجا، لکڑی کی پوجا، یہودی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، 150 سال سے تقریباً تمہیں آپس میں لڑا رہے تھے، تمہاری املاک پر قبضہ، تمہارے باغوں پر قبضہ، تمہاری بستیوں پر قبضہ، تمہاری زمینوں پر قبضہ، سود میں تمہیں جکڑا ہوا تھا، بھائی کو بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے پر انہوں نے آمادہ اور مجبور کیا ہوا تھا، میرے آنے سے اللہ نے تمہیں بھی سکھ دیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو یہ شعور دے رہے ہیں کہ اگر تجھے میں نے 200 اونٹ نہیں دیے تو جو چیز میرے ذریعے اللہ نے تجھے دیا ہے وہ 200 اونٹ سے زیادہ قیمتی ہے، وہ 200 اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور وہ ایمان ہے، وہ چیز ایمان ہے جو تیری دنیاوی مال و منال کی بنسبت تیرے لیے زیادہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ملک یمن کا، اور پیش آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کوئی 48-50 سال پہلے، یعنی 521-22 کے ایام میں یہ واقعہ یمن میں پیش آیا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے قرآن پاک سورۃ البروج میں، سورۃ البروج میں والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، 5 قسمیں اللہ نے کھائیں، برجوں والے آسمان کی قسم، روز قیامت کی قسم، گواہ و گواہی کی قسم، خندقوں والے تو مارے گئے۔ اب خندقوں والے کون ہیں؟ کیوں مارے گئے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ صحیح مسلم میں سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک طویل حدیث ہے، وجہ بیان کی ہے۔ یاد رکھیے مراد قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں، ورنہ آپ کو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیے نا، خندقوں والے مارے گئے، جب انہوں نے خندقے میں آگ جلائی، لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس میں پھینکنے لگے،
اور وجہ صرف یہ تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، وجہ صرف یہ تھی وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، انتقام اس بات کا لے رہے تھے کہ تم مومن کیوں ہو گئے ہو، مسلمان کیوں ہو گئے ہو۔ بندے کو اٹھاتے تھے، آگ میں پھینک دیتے تھے، اور افسر کرسیوں پر ساتھ بیٹھ کر ان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ جنہوں نے یہ جرم کیا وہ مارے گئے۔ اب کون تھے اور کن پر جرم کیا، واقعہ کہاں کا ہے، وجہ تنازع کیا بنی تھی، پورا قصہ قرآن کو پڑھنے والا چاہتا ہے کہ اسے پتہ چلے۔ اب یہ قصہ قرآن میں کہیں اور نہیں ہے، یہ قصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یمن کا ایک بادشاہ ہے، لوگ عیسائی تھے اور ایمان کی بہتر حالت تھی، کیونکہ آہستہ آہستہ عیسائیت کی جو تعلیمات ہیں بدلی، ورنہ تمام انبیاء کا دین اسلام ہے، تمام انبیاء کا دین اسلام ہے۔ اور سارے نبیوں نے، سورہ شعراء کو آپ پڑھیں، اللہ نے ایک کوئی 10-12 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، سب نبیوں نے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا ہے۔ اب لوگوں نے ان تعلیمات میں ہیر پھیر کر کے، ان تعلیمات کو بدل بدل کے اس دین کی شکل کو مسخ کر دیا۔ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام ہی تھا۔ تو لوگ اس وقت ایمان کی بہتر حالت میں ہیں نسبتاً۔ بادشاہ یہودی تھا، مورخین کہتے ہیں ذو نواس اس کا نام تھا، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، میں خدا ہوں، میری بندگی کرو، عبادت کرو۔ جو اناع ہے نا، جو یہ پیسے سے نہیں تھمتی ہے، یہ ایک سرکشی کا نام ہے جس میں جتنی دولت مال آ جائے بندہ اندر کا فقیر ہی رہتا ہے۔ فرعون کو کیا کمی تھی، اپنے آپ کو رب کہہ دیا اس نے، میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ ثبوت مانگتے ہیں، ثبوت کیا دے، وہ رب تو تھا نہیں، رب تو تھا نہیں۔ اس کے لیے اس نے ایک ماہر جادوگر کی خدمات حاصل کی ہوئی تھی۔ جادوگر اپنے جادو کے منتر پڑھ پڑھ کے شیاطین کی مدد کے ساتھ کچھ انہونی باتیں لوگوں کے سامنے کرتا۔ اس میں تاثیر اللہ رب العزت نے رکھی ہے، یہ کفریہ کام ہے، لیکن بہرحال اس میں ایک اثر اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی مشیت بھی ساتھ شامل ہو جائے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور انبیاء تک پر اس کا اثر ہونا ممکن ہے۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے رسیاں پھینکی، رسیاں یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، سانپ لگنے لگی، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ تو رسیوں سے تو نہ ڈرے تھے نا، تو ایک تاثیر ہے اس کی، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اب جادوگر منتر پڑھتا، وہ کوئی نہ کوئی انہونا کر دکھاتا، اندھیرا تھا روشنی ہو گئی، روشنی تھی اندھیرا ہو گیا، بیٹھے ہوئے ہیں فلاں چیز چلتے ہوئے آگے آ گئی، ہاتھ بڑھایا کسی چیز کو پکڑ کے سامنے کر دیا۔ اس طرح کی حرکتیں کر کر کے وہ لوگوں کو قائل کرتا تھا کہ دیکھو یہ سارا کچھ میں کر کے دکھا رہا ہوں تو میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ سجدہ کرتے، لوگ اس کی بندگی میں آ جاتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قصہ چلتا رہا، جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ جادوگر کو فکر ہوئی کہ اب اگر میری اچانک موت آ گئی تو یہ بادشاہ تو کرتب دکھا نہیں سکے گا، تو قوم کا اس سے اعتبار اٹھ جائے گا، قوم کا اعتبار اٹھے گا تو اس کو رسوائی ہوگی۔ اس لیے اس کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ میں مر جاؤں لیکن اس کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ کچھ لوگ اتنے نالائق ہوتے ہیں، اتنے بے سمجھ ہوتے ہیں، اگلے بندے کو بے عزتی سے بچانے کے لیے خود جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔
اگلے بندے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت پر کھیل جاتے ہیں تاکہ اس پر مخلوق ناراض نہ ہو، یہ خالق کو ناراض کر دے۔ یہ بڑھاپے کی گمراہی اللہ کی پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ سے ہدایت مانگے۔ کتنا بے شعور انسان ہے، زندگی بھر اس کی کالک کی وجہ سے قوم کفر پر آمادہ رہی، اب یہ جانے والا ہے تو توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی تلافی کرنے کی کوشش کرے۔ اب بھی اسے اپنی فکر نہیں ہے، اس کی فکر ہے۔ اپنی فکر کریں، دوسروں کی جائیدادیں بناتے ہوئے اپنا حساب و کھانا کریں۔ یہ اسے دے دینا، اس سے نہ لینا، اسے کچھ نہ دینا، اس کی جہیز پر خرچہ کر دیا تھا۔ نہیں 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 نہیں، اگر کوئی ایسا کر جائے تو یہ غیر شرعی وصیت ہے، اسے تبدیل کیا جائے۔ بیٹیوں کے ذریعے داماد کے پاس پونجی چلی جائے گی، بیٹوں کو ملنی چاہیے۔ جو تیر بیٹوں نے مارنا ہے داماد بھی وہی مار لے گا۔ یہ بٹوارا اللہ نے کیا ہے، اس میں کسی کی خدمت یا نا خدمت کا کوئی دخل نہیں۔ بادشاہ نے شاباش دی، بڑا ہمدرد ہے، میرا خیر خواہ ہے۔ اس نے کہا بندے کا انتظام کرو۔ بچہ تلاش کیا گیا، ایک شعور مند بچہ، ذہین و فطین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لایا گیا۔ بچہ آ کے جادو کا سبق سیکھتا، بچہ جادو کا سبق سیکھتا، واپس گھر جاتا۔ وہاں ایک ایماندار تھا، راہب تھا، اللہ والا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب وہ حالات دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی آپ اتنے بے بس ہوتے ہیں آپ اپنی زبان بھی نہیں کھول سکتے، لیکن وہاں بھی جو کردار آپ ادا کر سکیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ کردار ادا کریں، برکت اللہ دیتا ہے۔ وہ کڑھ رہا ہے، انتظار تھی یہ ظالم مرے گا تو چلو توحید کی روشنی چمک اٹھے گی اور لوگوں کی گمراہی کا سلسلہ رک جائے گا۔ یہ نئی فیکٹری لگا کے جا رہا ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے۔ بچہ اس کے چھپر کے پاس، اس کے کمرے کے پاس سے گزرا، بیٹے کو بلایا، بیٹے بیٹھو، کہاں جا رہے ہو، کیا سیکھتے ہو، کس سے سیکھتے ہو، کیا کرتے ہو؟ بچے نے ساری باتیں بتائیں اور بزرگ نے اسے سمجھایا یہ جادو کفر ہے، یہ شیطانی کام ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ بادشاہ ایک انسان ہے، یہ معبود نہیں ہے، اس کو سجدہ جائز نہیں ہے، اس کی بندگی نہیں ہے، کائنات کو اس نے نہیں بنایا، یہ ہماری طرح کا انسان ہے۔ اب بچہ سبق لیتا بزرگ سے اللہ کی وحدانیت کا، جادوگر سے سبق لیتا جادو کا۔ بچہ دو بیڑیوں کا سوار ہو گیا، یہاں جاتا تو اور سنتا، یہاں جاتا تو اور سنتا۔ کلاس میں لیٹ ہونے لگا، جادوگر نے کہا دیر سے کیوں آتے ہو؟ بابے کو بتایا، بابے نے کہا کہ اس سے کہنا کہ گھر میں دیر ہو گئی ہے، اور گھر دیر سے آتا تو بابے کے پاس، جادوگر کے پاس دیر ہو گئی ہے۔ قصہ چلتا رہا، قصہ چلتا رہا۔ گویا ہر حالت میں ایک مسلمان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے جس سٹیج پر وہ کردار ادا کر سکتا ہو۔ مسلمان ہو اور ناکارہ ہو، مسلمان ہو اور بیکار ہو، مسلمان ہو اور اپاہج ہو، یہ بات قبول نہیں ہے۔ اس واقعے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام ہے۔ اب بچہ کہاں فیصلہ کرے، کس کے ساتھ ہو، کس کا انکار کرے؟ ایک دن وہ جا رہا ہے، یہ بعض دفعہ اللہ حالات ایسے پیدا کرتا ہے کہ اسلام کی روشنی کھل کر سامنے آئے، چناؤ کرنے والے کے لیے آسانی ہے۔ راستہ بند ہے، لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، کوئی جا نہیں رہا۔ کیوں بھائی؟ کہا راستے میں کوئی اژدہا، کوئی سانپ، کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی بلا بیٹھی ہے، راستہ روک کے بیٹھی ہے، وہاں جانا ممکن نہیں ہے۔ اب بچے کو امتحان کا ٹائم آ گیا۔ اس نے بزرگ سے سنا تھا کہ اللہ سے جب دعا کرو اللہ قبول کرتا ہے،
جب دعا کرو اللہ قبول کرتا ہے۔ اور اب اس نے کہا کہ دعا کا نسخہ اپناتے ہیں۔ پتھر اٹھایا، اللہم ان کان امر الراہب حقا، اللہ راہب نے تیرے بارے میں جو تعارف کرایا ہے اگر وہ سچا تعارف ہے کہ تو التجاؤں کو سنتا ہے تو میں تیرے نام سے پتھر اسے مارتا ہوں، تو اسے ہلاک کر دے، تاکہ لوگوں کا راستہ کھل جائے۔ بچے نے پتھر اٹھایا، بسم اللہ پڑھ کے پتھر مارا، بلا مر گئی۔ کام مجمع میں ہوا تھا، کام مجمع میں ہوا تھا، راستہ کھل گیا، بچے کی شہرت ہو گئی، بچے کی شہرت ہو گئی۔ لوگ آنے لگے، لوگ آنے لگے۔ لوگوں میں بھی اعتدال نہیں ہوتا ہے، یہ ماننے پر آتے ہیں تو بن دیکھے پتہ نہیں کیا کچھ مان لگ جاتے ہیں، اور انکار کرنے پہ آئے تو اللہ وحدہ لا شریک کی ساری صفتیں دیکھ کر بھی انکار کرتے ہیں۔ مخلوق میں اللہ کے تقرب کی کوئی چیز دیکھیں تو یہ مخلوق کو رب بنانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ بیمار آتا، میرے لیے دعا کرو، مجھے شفا دے دو، وہ کہتا میں نہیں دیتا شفا، اللہ شفا دیتا ہے۔ ہاں اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں شفا نصیب کر دے۔ اپنی صلاحیتوں کو خدمت اسلام میں لگائیں، اپنے شعبوں کو خدمت اسلام میں لگائیں، اپنی فیلڈ کو خدمت اسلام میں لگائیں، اپنی سیاسی ساکھ کو خدمت اسلام میں لگائیں، اپنی تجارت کو خدمت اسلام میں لگائیں۔ یہ راہب، یہ بچہ اس شرط کے بغیر بھی تو دعا کر سکتا تھا نا۔ آج پھنسا ہوا ہے، آج نرم دل ہے، آج مان لے گا، آج یہ میرے احترام میں کھڑا ہے تو چلو اس ذریعے سے اسے مسلمان کیا جائے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب ہماری اسلام کے ساتھ بے پناہ محبت ہو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، دو قیدی آ بیٹھے، میں نے خواب میں دیکھا احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ، میں نے خواب میں دیکھا روٹیوں کا ٹوکرا ہے میرے سر پر ہے، پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، مجھے اس کی تعبیر تو بتائیں۔ دوسرے نے کہا کہ مجھے بھی بتائیں، تو نے کیا خواب میں دیکھا؟ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا میں اپنے بادشاہ کے لیے انگور نچوڑ کر مشروب پیش کر رہا ہوں۔ ہمیں اس خواب کی تعبیر تو بتا دیں۔ یوسف علیہ السلام سے دو قیدی پوچھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا کھانا آنے سے پہلے تھوڑا سا تعارف نہ ہو جائے، پہلے تھوڑا سا تعارف نہ ہو جائے۔ ہاں جی کہا، انہوں نے کہا انی ترکت ملت قوم، میں اس قوم کا دین چھوڑ کے آیا ہوں جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، میں انبیاء کی لڑی سے ہوں، میرے ابا یعقوب علیہ السلام، ان کے ابا اسحاق علیہ السلام، ان کے ابا ابراہیم علیہ السلام، میں ان کے دین پر آیا ہوں۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اب انہیں انتظار ہے تعبیر کی، انہیں انتظار ہے تعبیر کی، تعبیر کو روک کے بیٹھے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام، اور ان سے پوچھ رہے ہیں تم بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک بندے کے کئی رب ہوں یہ بہتر ہے یا ایک زبردست طاقت والا ہو وہ بہتر ہے؟ انہوں نے کہا ایک ہو، ہزاروں ہوں گے تو ہزاروں کو مناتے مناتے بندے کی تو قسمت ہار جائے گی، پریشان ہو جائے گا، یہ تھک جائے گا۔ ایک پتہ نہیں کیا کیا ڈیمانڈیں کر دیں،
ایک ہوگا اسے منانا آسان ہے، اس کا کہنا ماننا آسان ہے۔ کہا پھر تم مسلمان ہو جاؤ، میں ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ بندے مسلمان ہو گئے، خواب کی تعبیر بتائی، خواب کی تعبیر بتائی۔ آپ خاندان کے پنچ ہیں، آپ علاقے کے سربراہ ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ کسی سیٹ پر بیٹھے ہیں، اس سیٹ کو آپ استعمال کریں یقیناً حدود شرع میں رہتے ہوئے اسے استعمال کریں خدمت اسلام پر، دفاع اسلام پر۔ ہر بات میں ہاں میں ہاں نہ ملاتے رہیں، گرد اڑتی رہے گی۔ یہ ملازموں کو ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ ملے ہیں، ہمارے علاقے میں گرد اڑ گئی۔ آپ سپاہی بن جائیں، کوئی آپ کے سامنے گرد نہیں اڑائے گا، آپ خوشبو کو پھیلائیں گے لوگوں کے سامنے۔ مسلمان ہو جاؤ، دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اسے آنکھیں تو چاہیے، لیکن دعا کریں میں مسلمان ہوتا ہوں، اللہ اپنا کرم فرما، بندہ مسلمان ہو گیا، اس کی آنکھیں پلٹا، اللہ آنکھیں پلٹا دیتا، مسئلے حل ہونے لگے، شہرت بڑھنے لگی، اللہ کا کرنا بادشاہ کا وزیر نابینا ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نابینا ہوا تو سن گن اسے بھی لگی، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہیں، بندوں کے ساتھ کچھ کمزوریاں باندھ دی ہیں اللہ نے، اور بندہ انہی کمزوریوں کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے۔ بندے میں کمزوریاں نہ ہوں تو یہ چیتوں سانپوں سے زیادہ خطرناک ہو جائے، یہ درندوں سے زیادہ خطرناک ہو جائے۔ یہ کمزوریاں ساتھ رکھی ہیں جس کی وجہ سے اسے درد محسوس ہوتا ہے اور یہ کچھ نہ کچھ کبھی سنبھل جاتا ہے۔ آنکھیں پلٹا تو کہا میں نہیں پلٹاتا، کون پلٹاتا ہے؟ اللہ پلٹاتا ہے۔ تو اللہ سے کہو، کہا کہہ دیتا ہوں لیکن آپ اللہ کو مانو تو صحیح۔ اب آپ کہو کہ اللہ ہے نہیں، اللہ ہے یہ بادشاہ، معبود ہے یہ، سجدے کرو اسے، آنکھیں میں پلٹوا دوں اللہ سے، یہ کیا بات ہوئی؟ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، میں سفارش کروں گا۔ گویا سفارش وحدانیت کے اقرار کے ساتھ۔ کہا نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کون من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، مسلم کتاب الایمان، کون شفاعت کے حقدار ہوں گے؟ آپ نے فرمایا شاباش، تمہیں سے امید تھی کہ تم یہ سوال کرو گے، وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا جس نے خالص لا الہ الا اللہ کہا، شرک کے بغیر اللہ سے ملاوٹیں کرتا رہا اور پھر سفارش کا حقدار ہو، ایسا قانون اللہ نے نہیں کہا۔ شرک کی ملاوٹ کے ساتھ سفارش سے محروم ہو جاتا ہے۔ کہا پلٹ آئیں گی، دعا کی، آنکھیں پلٹ آئیں، وزیر حاضر ہوا، بادشاہ نے دیکھا آنکھیں پلٹ آئیں، ہاں کیسے؟ کہا وہ بچے والا واقعہ، بچے کو بلایا، انعام شنام دیا، شاباش تم تو کاریگر ہو گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس کی آنکھیں پلٹا دیے تم نے۔ کہا میں نے تو نہیں پلٹائی۔ کس نے؟ میرے رب نے پلٹائی۔ تمہارا رب میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ ہاں تم کب رب ہو؟ رب تو وہ ہے جس نے اس بلا کو مارا جو دعاؤں کو سنتا ہے، جو التجاؤں کو سنتا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ رب کے ساتھ وابستہ ہو جائے، لوگوں کے وسائل کو اللہ آپ کے پیچھے چلا دے گا، اس کے خرچوں پر پڑا اور اسی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ ڈرایا دھمکایا، اس نے کہا اتنی نشانیاں دیکھ کر ڈر جاؤں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں، اتنی علامات دیکھ کر ڈر جاؤں ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں۔ کہا سوچ لو۔ بتایا کس نے ہے؟ آخر بابے کا نام لیا، بابے کے سر پر آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہاں بندہ سوچتا ہے کہ جو اللہ اس بچے کے ایک لفظ پر دعا قبول کر رہا ہے، بابے کی دعا قبول کیوں نہیں کی؟ یاد رکھیے دعا ہوتی ہے، آرڈر نہیں ہوتا۔ یہ بے نیاز ذات صمدیت کا تقاضا یہی ہے، وہ فیصلہ کرے گا کب اور کتنا ماننا ہے، کب اور کتنا ماننا ہے۔ چاہے تو شاگرد کی التجا پر قوم کو شفا نصیب فرما دے، چاہے تو ولی اللہ کے سر پر آرا رکھ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، دعاؤں کا ثواب دے دے، لیکن امتحان سے گزار۔
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ امتحان لے رہا ہے، اس کی مرضی، مشکل سوال ڈالے اس کی مرضی، آسان سوال. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. وہ جو کرتا ہے اس سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، وہ سب سے حساب لینے والا ہے، وہ سب سے حساب لینے والا ہے. بندے کا کام دعا کرنا ہے، چاہے اسے یہ نظر آ رہا ہو اس کے پیاروں کے سر پر آرا رکھ کے چیرا جا رہا ہے، اس کا یقین پھر بھی اللہ پر پختہ ہی رہے. اذا دعوتم اللہ فادعوہ وانتم موقنون بالاجابہ. تمہارا یقین نہ ٹوٹے حالات جیسے مرضی. وہ قتل ہو گیا ہے، اسے کہا کہ تمہارے پاس بچنے اور مرنے کے دونوں ہی چناؤ ہیں. بچنا چاہتے ہو تو واپس آ جاؤ، مرنا چاہتے ہو تو سپاہیوں کو بھیجا، پہاڑ پر لے جاؤ، اونچی چوٹی پر دھکا دینا، گر جائے گا. لے گئے، چوٹی پر پہنچا، وہ دھکا دینے لگے. اب یہ کیا کریں، بندھا ہوا ہے، اتنے سپاہیوں میں ہے، کیا کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرما کر ہمیں راستہ دیا، اور فرما کر قصے سنانے کے لیے تو نہیں ہوتے نا، راہیں دینے کے لیے ہوتے ہیں. بچے نے ایک بات کی، اللہم اکفینیہم بما شئت. کیا بول کر بتاؤں، کیا کہوں، کون سی تفصیلات کہوں. بتاؤں تو اسے جسے پتہ نہ ہو. تو خود دیکھ رہا ہے یہ کیا چاہ رہے ہیں، میں کیا چاہ رہا ہوں. بس میں اتنا جانتا ہوں کہ مجھے بچا، اور بچانے کے ساتھ ساتھ ان کو میری آنکھوں کے سامنے کروا. میں صرف نجات نہیں چاہ رہا، اللہم اکفینیہم، ان کو بھی ہلاک کر، مجھے بھی محفوظ بما شئت. اب کیسے کرنا یہ تیرا کام ہے. گویا دعا میں بھروسہ ہے، دعا میں اللہ پر انحصار ہے، دعا میں یقین ہے، دعا میں تسلی ہے، اور دعا کی قبولیت کے پیچھے کردار ہے. دعا کی قبولیت کے پیچھے ایمان ہے، دعوت ہے، یہ چیزیں ہیں. سبحان اللہ. اب اس سے مانگا جو آ کر کہتا ہے کہ حل من سائل، کوئی مانگنے والا ہو تو مانگے، میں اسے دے دوں گا. وہ قبول نہ کرے تو کون قبول کرے گا. اسی وقت پہاڑ تھرانے لگا، زلزلہ آیا، سپاہی گر گئے، بچہ بچ گیا. سب کو آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا، واپس آیا سیدھا بادشاہ کے پاس. پھر اس نے بھیجا، سمندر میں لے جاؤ، گہرے سمندر میں اسے پھینک دینا اگر نہ توبہ کرے. بچے نے پھر وہی نسخہ اپنایا، وہ مارے گئے، بچہ بچ گیا اور آ گیا. ممکن لگتا ہے کہ گہرے سمندر سے پھٹوں پر بیٹھ کر بندہ ساحل پر لگ جائے، بیڑے اللہ پار لگایا کرتا ہے. نا انصافی نہ کیا کریں، اللہ کی شان اور عظمت کو چیلنج نہ کیا کریں، اللہ کے غلاموں اور بندوں کو اللہ کا حصے دار اور پارٹنر نہ بنایا کریں. مخلوق کا احترام کرتے کرتے اللہ کی بے عزتیاں نہ کیا. بچہ پھر واپس آ گیا. کیسے؟ اس نے کہا یہ ہے. کہا اب کیا کروں؟ اس نے کہا رولا مکانا چاہتا ہے نا، تو جیسے میں کہوں ویسے کر. کہا کیا کروں؟ لوگوں کو بلا، سامنے کھڑا کر، تیر چلانا میرے رب کا نام لے کر، تیر چلانا میرے رب کا نام لے کر، تیری پریشانی ختم ہو جائے گی، میں شہید ہو جاؤں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ کی بات ہے، کر لوں گا، جان چھوٹ جائے گی. بلایا، مجمع آ گیا. بادشاہ نے تیر چلایا، تیر چلاتے ہوئے کہا بسم رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کا نام لے کر تیر چلاتا ہوں، رب کا نام لے کر تیر چلاتا ہوں. اس نے کہا، تیر بچے کی کن-پٹی پر لگا، بچہ شہید ہو گیا. اور قوم نے کہا آمنا برب ھذا الغلام، اس بچے کے رب پر ہم ایمان لے گئے. بس اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.